پنجابی میں کہتے ہیں جڑا بولے وہی کنڈی کھولے. تو جب ہم نے کہا کہ جی یہ تو ایکٹ کے ایشوز ہیں تو چیئرمین صاحب نے کہا کہ جی پھر ایکٹ کو چینج کریں. اب سر وی ور ٹرینڈ کسٹمز آفیسرز، نہ ہم لائر ہیں نہ ہمیں اس طرح تو ہم نے ایکٹس نہیں پڑھے تھے کہ ان کو چینج کیسے کرتے ہیں. سو وی اسٹارٹڈ کہ جی باقی دنیا کے کسٹمز جو ہیں وہ کیسے ان کے ایکٹس لکھے ہوئے ہیں اور ان کو ہم اسٹڈی کریں اور اس کے مطابق پھر ہم وہاں سے سیکھیں اور اس پہ بھی اپلائی کریں. اور ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ جی اس کے لیے ہمیں ہائی پاورڈ پروجیکٹ کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا اور آفسرز دیے جائیں. وی ور lucky enough to receive one of the finest officers that I've again worked with. Azhar Majid Khalid Saab was made a project director. Grade 21 کے کچھ officers ہمارے ساتھ attach کیے گئے to the extent of making this custom act کی میں جو changes کرنی تھی. اب جب ہم نے ایکٹ پڑھنا شروع کیا، اینڈ پرائمرلی یہ ایگزیکٹو کا کام نہیں ہے، یہ لیجسلیچر کا کام ہے، اور لیجسلیچر کو عوام نے ووٹ ہی اس لیے دیتی ہے کہ وہ جا کے قانون سازی کریں اسمبلیز میں. اور اگر وہ قانون سازی نہیں کر رہے اور ہمارے سارے کے سارے قوانین اسی طرح پڑے ہوئے ہیں تو پھر اسینشلی وہ کر کیا رہے ہیں. اب اس میں جو ہم نے آبزرو کیا ہے وہ یہ ہے کہ جی سمپل ایوری بڈی از ڈوئنگ ورک دیٹ بلانگس ٹو سم بڈی ایلس. They are more interested in transfer posting of officers, which is an executive function. They are more interested in اپنے علاقے میں یہ ٹھیکہ اور یہ کنسٹرکشن اور وہ فلانا جو کہ کوئی ٹھیکیداری نیچر کا کام ہے. اور جو پبلک ورکس کی ڈپارٹمنٹس آلریڈی بنی ہوئی ہیں they should be doing that and working on a national level for doing that. But in any case, and I remember کہ جناب جب میریٹ پہ بلاسٹ ہوا تو ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب ٹیلی ویژن پر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو جی پچھلے 2 گھنٹے پھر میں جی سڑک پہ گشت کر رہا تھا، ٹرکوں کو روک رہا تھا. دیٹ از این ایس ایچ او کا کام ہے، اور اگر ایس ایچ او کا کام آپ نے کرنا ہے تو پھر لیجسلیٹو کا کام کون کرے گا؟ تو کیا وہ ایس ایچ او کو دے دیں؟ آئی ڈونٹ نو. اٹس اے ہیوج ڈبیٹ، بٹ دا فیکٹ از کہ جی لیجسلیشن جس نے کرنی ہے وہ نہیں کرتا، جس نے ایگزیکٹو کرنی ہے وہ کوئی اور کرتا ہے. اٹس اے ہیوج میس. اور جب پھر آپ ایکٹ کو پڑھتے ہیں تو ویل اٹس اگین، اور یہ ناٹ اونلی کسٹمز ایکٹ، آپ کسی ایکٹ پہ چلے جائیں تو وہ عجیب سی صورتحال ہے. دی آئیڈیا آف دا لا از کہ جی دا موسٹ سپریم ایکٹ از دا کانسٹیٹیوشن آف دا کنٹری. جو آپ کے باقی پارلیمنٹ کے ایکٹس ہوں گے، میجر ایکٹس ہوں گے یا مائنر ایکٹس ہوں گے، وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن کام کر رہے ہوں گے، اور کسی ایسی اس میں شک نہیں ہوگی جو کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتی ہو. اور اس کے بعد اور ایکٹس اسینشلی صرف انیبلنگ ہوں گے، اور جو پروسیجرل جتنی چیزیں ہوں گی وہ پھر رولز میں نیچے بلڈ ہوں گی. اور تو اب جب ہم نے ایکٹس کو پڑھنا شروع کیا اور کسٹم ایکٹ کو پڑھنا شروع کیا تو وی ریئلائز کہ اٹس اے میس. So we suggested کہ جی while we are at it so let's just change it, all of it. And we made suggestions اور اس کو ماڈرنائز اس پہ لانے لگے. بٹ چیئرمین صاحب نے کہا کہ جی یہ بہت بڑی ٹاسک ہو جائے گی اور یہ پاسبل شاید نہیں ہوگا پارلیمنٹ سے کروانا، تو صرف اس ایکسٹینٹ تک چینجز کی جائیں کسٹم ایکٹ میں جو کہ انیبل کریں یہ آٹومیٹڈ پروسیس جو کہ ڈیزائن ہو رہا تھا اس میں. So those changes were made and پھر ہمیں ایکسپیرینس ہوا کہ جی پارلیمنٹ میں کیسے وہ اپروو ہوتی ہیں اور سینٹ میں کیسے ہوتی ہیں. ویری انٹرسٹنگ ٹیل، کسی دن موقع ملا تو بات کریں گے. بٹ ون تھنگ واز ایبسلیوٹلی کلیئر، کوئی پڑھتا نہیں ہے، اور along پارٹی لائنز بس ہاتھ کھڑے کرنے ہیں یا نہیں کرنے، اور کسی نے اپوز کرنا ہے کیونکہ اس نے اپوز کرنا ہے، اور کسی نے سپورٹ کرنا ہے کیونکہ اس نے سپورٹ کرنا ہے. دیٹس اٹ. خیر کسٹم ایکٹ واز چینجڈ. اس کے بعد ہنڈریڈس آف لاز بینیتھ دیٹ رولس ور چینجڈ اینڈ یہ نیا پروسیس ڈیزائن کیا گیا. ظاہر ہے پھر اس کے سارے ایک کمپیوٹر اسکرین ڈیزائن کرنا تھا کہ جو امپورٹر ایکسپورٹر ہوگا وہ کیسے لاگ ان کرے گا، اس کو کیا نظر آئے گا، پھر جو ڈپارٹمنٹ کو کیا نظر آئے گا، پھر شپنگ لائنز کیا نظر آئے گا، ان کے مینیوز کیا ہوں گے، بینکس کو کیا نظر آ رہا ہوگا. سو about 7,000 pages of the system design we had to make.
اینڈ یہ ورلڈ بینک کا پروجیکٹ تھا, اور ورلڈ بینک کا کوئی بھی پروجیکٹ جو ہوتا ہے وہ وداؤٹ ٹینڈر نہیں ہو سکتا. اٹ ہیز ٹو بی این اوپن بڈنگ اینڈ کمپٹیشن سے ہوگا. سو ایک ریکویسٹ فار پرپوزل فلوٹ کی گئی جس میں 53 انٹرنیشنل کمپنیز نے بڈ کیا. پرال نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا, بڈ ڈی نہیں کیا, اور پرال پہ پھر تھوڑا سا میں آپ کو مزید گزارش کرتا ہوں. اس میں سے 3 کمپنیز شارٹ لسٹ ہوئیں, اور جو ورلڈ بینک کا پروسیس ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل بڈس پہلے کھلتی ہیں, ٹیکنیکلی ایویلیویٹ ہوتا ہے, اور جو ٹاپ 3 ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہوتے ہیں, صحیح سلوشن دے رہے ہوتے ہیں آپ کے کلوزسٹ جو آپ چاہ رہے ہیں, تو اس کے بعد پھر ان کی فائنینشیل بڈس کھلتی ہیں, اور کمبینیشن آف بوتھ ٹیکنیکل اینڈ فائنینشیل کے بیسس پہ جس کا سب سے بہترین پرپوزل ہوتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے. جس کمپنی کا سب سے اچھا ٹیکنیکل پرپوزل تھا وہ پبلک ویئر ہاؤسنگ کمپنی تھی کویت کی, جو بعد میں جس کا نام اجلٹی ہوا. اور جب فائنینشیل بڈز کھلیں ان 3 کمپنیز کی جو کہ ٹاپ پرپوزلز تھے جن کے ٹیکنیکلی, تو پی ڈبلیو سی کے جو پیسے تھے وہ بھی سب سے کم تھے. انہوں نے کوئی $2 لاکھ مانگے تھے پروجیکٹ کے لیے, جو نمبر 2 تھا اس نے $1 ملین مانگے ہوئے تھے, اور جو نمبر 3 تھا اس نے کوئی $1.5 ملین مانگا ہوا تھا. سو یہ اکنامکلی بھی سب سے اچھے تھے. اینڈ دا پروجیکٹ واز گیون, اور وہ سافٹ ویئر ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. ظاہر ہے سافٹ ویئر کوڈ تو ہم خود لکھ نہیں تھے سکتے, بٹ کسٹمز کے جو اپروو ڈیزائن تھا اس پہ کوڈ لکھنا شروع ہوا. شوکت عزیز صاحب اس وقت تک پرائم منسٹر آف پاکستان بن چکے تھے. اس میں ہم نے جب یہ پروسیس کسٹمز ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کا شروع کیا تو ظاہر ہے اس میں صرف جو ہمارا سسٹم تھا جو کہ پیورلی ٹیکس کلیکٹر اور ٹیکس پیئر کو سپریٹ کرتا تھا اور ٹرانسپیرنٹ تھا, اور وہ سارے ایسپیکٹس اس میں کیٹر فار کیے گئے تھے. تھوڑی سی جو میں نے کہا تھا میں پرال کی گزارش کر دوں. پرال سینٹرل بورڈ آف ریونیو کی پرائیویٹ کمپنی, اینڈ جو شاہد حسین کمیٹی رپورٹ تھی اس نے آلریڈی یہ بات کہی تھی کہ جی یہ سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, کیونکہ حکومت کا کوئی بھی پیسہ یا کوئی بھی کانٹریکٹ جو کہ $1,00,000 سے اوپر ہو وہ ویسے بھی آپ وداؤٹ اوپن کمپٹیشن یا اخباروں میں اشتہار دیے بغیر, ٹینڈرز انوائٹ کیے بغیر کسی کو دے نہیں سکتے. اور سی بی آر کے کیس میں کروڑہ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ وداؤٹ انوائٹنگ اے ٹینڈر, چونکہ پرال ان کی اپنی کمپنی ہے اس کو دے دیے جاتے ہیں, اور وہ چونکہ اب پرائیویٹ سیکٹر ہے تو اس پہ پھر سرکار کے قوانین نہیں لگتے. سو ایک عجیب سا گرے سا ایریا بنا ہوا ہے. وہ ایک طرف تو سرکاری ادارے کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور جب پرچیزنگ اور ہر چیز ہونی ہوتی ہے تو تب وہ پرائیویٹ ادارے کے طور پہ کام کر. بہرحال شوکت عزیز صاحب نے 23 مارچ 2005 پہ کو پروجیکٹ اناگریٹ کر دیا. ایوری تھنگ واز ریڈی, اینڈ ود ان 3 months پاکستان کسٹمز کا ڈویل ٹائم 12 دن سے گر کے 4 گھنٹے پہ آ گیا. دس واز ناٹ جسٹ اے کمپیوٹر سافٹ ویئر, اس کے پیچھے people had to be retrained on softwares. There were training courses for importers, exporters, custom walas, shipping lines, everybody. ایک پورا فزیکل کنسٹرکشن اس طرح اور اسٹرکچرز اس طرح, اینڈ سسٹم جو تھا وہ اگر ایک امپورٹر ایکسپورٹر ہے اس پہ کوئی اس کو مشین کو ڈیفیکٹس نظر آتے ہیں, جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ دا سسٹم ہیڈ اے رسک مینجمنٹ انجن ان اٹ. سو اگر وہ اس میں اس کی ویلیو پہ کوئی شک پڑتا ہے, اس کے ویٹس ٹھیک نہیں ہیں, اس کی کوئی چیز ہے, تو وہ اٹھا کے کسٹم والے کو پھینکتی تھی مشین. اور کسٹم والا جو ہے اور وہ اس طرح ہوتا تھا لیسٹ لوڈ جس کے پاس ہے. سو اٹ واز کمپلیٹلی انپریڈکٹیبل کہ کون سا آفسر کس کیس پہ کام کرے گا, اینڈ وائی شوڈ اٹ بی پریڈکٹیبل. لیکن جس کسٹم آفسر کو وہ کام دیا جاتا تھا اس کے اوپر سے امپورٹر ایکسپورٹر کا نام ہٹا دیا جاتا تھا, کیونکہ آپ نے قانون کے مطابق کام کرنا ہے, پریویس ڈیٹا کے مطابق کام کرنا ہے. یہ عبدالغفور کی کنسائنمنٹ ہے یا جمال خان کی کنسائنمنٹ ہے ایز اے مٹیریل. سو وہ سسٹم تو بڑے چھوٹے میں تمیز نہیں کرتا تھا, اور ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کو اکٹھے نہیں ہونے دیتا تھا. جہاں پہ یہ لوگ بیٹھتے تھے وہاں پہ جیمرز لگے ہوئے تھے, سو سیل فون پہ بھی ایک دوسرے سے رابطے نہیں ہو سکتے تھے. اینڈ دا سسٹم واز ویری سکسیزفل, اٹ واز ویری ایفیشینٹ. اینڈ میں نے گزارش کی کہ جی 12 دن سے 4 گھنٹے پہ ڈویل ٹائم آ گیا فوراً.
اینڈ ایوری بڈی واز ہیپی. آئی ریمبر بزنس کو بہت فائدہ تھا, لوگ 24/7 کام کر رہے تھے, اپنے گھروں کی کمفرٹ سے کام کر رہے تھے, ان کو کسی دفتر نہیں جانا ہوتا تھا, ڈاکیومنٹس کے دتھے لا کے نہیں, جعلی ڈاکیومنٹس پیش نہیں ہو سکتی تھیں کیونکہ انفارمیشن اسٹریٹ فرام سورس کیپچر ہو رہا تھا. آئی ریمبر کہ ہمارے آفس آ کے فلپس والوں نے بتایا کہ جی اس پہلے 1 سال میں انہوں نے 4 ارب روپے کا ان کو فائدہ ہوا. وہ اس لیے کیونکہ جو ان کی انوینٹری پہلے 15 دن 20 دن کی انوینٹری وہ رکھتے تھے, وہ اب صرف 1 دن کی رکھتے تھے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جو ان کا سامان 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں آن دی ایوریج کلیئر ہو جاتا. اینڈ ایکچولی تو میجورٹی جو کمپنیز ہیں وہ, اگر آج جو ایک جہاز آیا اور جو کل ایک جہاز آیا ہے, آج کے جہاز میں 80% کارگو وہی ہے جو کل کے جہاز میں تھا. مطلب وہی لیور بردرز کی چائے ہوگی, وہی فلانے کے فلپس کے الیکٹرانکس ہوگی, اور اس کو اب جو مرضی کر لینا, وہ قیمت غلط ڈکلیئر کرتے ہیں نا, وہ کچھ, اور ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز آن لائن کیلکولیٹ ہو رہے ہیں, وہ پیمنٹس کر رہے ہیں اور آگے چل رہی ہے زندگی. سسٹم تو بڑا سکسیسفل ہو گیا, لوگ بہت خوش تھے, ٹریڈ بہت خوش تھا, لیکن 2-4 قسم کے لوگ ہمارے سخت اینٹی تھے. ایک ڈپارٹمنٹ, کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک ایسے ماحول میں رہنے والے لوگ ہیں کہ جب تک ہمارے دفتر میں آ کے 10 لوگ ہمیں سلام نہ کریں اور نیلی بتی اور گرین نمبر پلیٹ نہ چل رہی ہو, تو ہمیں تو اسی لیے تو آئے تھے گورنمنٹ سروس میں. نو اب تو آپ کو کوئی سلام کرنے والا آتا نہیں ہے, بیکاز اس کا تو کام آن لائن ہو جاتا ہے, کنوینئنٹلی ہو جاتا ہے, اور ہر دفتر پہ آ کے جو سرکار کے جو ماتھا ٹیکنا پڑتا ہے کسی کو, اور جو اس کی کاسٹ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو گئی. ہم نے اس ریفارم میں یہ بھی کیا تھا کہ جی ہم نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ جی کسٹمز آفیسرز کی سیلریز ڈبل کی جائیں. شوکت عزیز صاحب اگری ٹو دیٹ, سیلریز ڈبل ہو گئیں. وی ہیڈ سجیسٹڈ کہ یہ جو سرکاری گاڑیوں کا سسٹم ہے, اس کو آپ جی پی نمبر پلیٹس اور پولیس نمبر پلیٹس سے بند کریں, بیکاز اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو سڑک پہ انتہائی بدتمیزی میکسیمم یہ گاڑیاں کر رہی ہوتی ہیں. دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہ سرکار کا ایک ہیوج پیسہ ہر سال گاڑیوں میں جا رہا ہوتا ہے. پھر چونکہ یہ کسی کی گاڑی نہیں ہوتی, سرکار کی گاڑی ہوتی ہے, تو وہ کیا شعر ہے کہ جی مال مفت تو دل بے رحم ٹائپ کی صورتحال ہوتی ہے. اور یہ چونکہ کسی کی پرسنل نہیں ہوتی, تو وہ میکسیمم گاڑیاں یا منسٹر صاحب کے گھر میں کھڑی ہوتی ہیں, یا جو بڑے افسران ہوتے ہیں اور جہاں پہ چاہیے وہاں نہیں ہوتی. سو وی ہیڈ سجیسٹڈ کہ جی آپ رینک کے مطابق لوگوں کو, جن کو گاڑیوں کی انٹائٹلمنٹ ہے, ان کو ان کی سی سی کے مطابق لاک کر دیں, اور یہ گورنمنٹ نمبر پلیٹس کا سلسلہ ہی ختم کریں. مطلب کینیڈا میں آپ کو پولیس کی گاڑی پہ بھی کوئی جی پی نمبر نہیں نظر آئے گا, ایک سمپل نمبر لگا ہوا ہوگا. سو یہ کوئی نہیں کہ جی پولیس والا اس گاڑی کو روکتے ہوئے ڈرے گا, اور اس کا اٹ واز اے ہول پیکج. شوکت عزیز صاحب اگریڈ ٹو ڈبل سیلریز. باقی جو جتنی ہماری سجیشنز تھیں اباؤٹ اینڈ 250 روپیز ہم نے, چونکہ اس پہ ایک چارجز لینے تھے پروسیسنگ فی, تو اٹ واز ہم نے ریکمینڈ کیا تھا کہ جو کسٹمز آفیسرز کی بیسڈ آن دیئر ایفیشنسیز ایز بونسز ہم انہیں دیں, تاکہ ان کی ایک سیلریز اور وہ بھی ایک ٹھیک ہو, اینڈ یو نو دے کین ورک ایفیشینٹلی. بٹ obviously nobody was really happy. جس کی پوسٹنگ کرتے تھے وہ رونا شروع کر دیتا تھا, کوئی چھٹی پہ چلا جاتا تھا, جس کو زندگی میں کبھی کوئی کام یاد نہیں آیا تھا اسے اس وقت وہ آتا تھا. اینڈ اوور آل دا ڈپارٹمنٹ واز ہائیلی اگینسٹ اس. اس میں 2 نمبر امپورٹر بھی were dead against us, because مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ملی بھگت سے سارے کام چلتے ہیں. جب آپ ملی بھگت ختم کر دیتے ہیں تو پھر سیدھا کام ہی چلے گا, الٹا کام چلنے کے چانسز خراب ہو جاتے ہیں. سو ایوری بڈی واز اگینسٹ اس, بٹ تھنگس ور اوکے. ہم نے جو کام دیا گیا تھا ہم وہ کر رہے تھے, اینڈ وی ہیڈ دا فائنسٹ ٹیم آف آفیسرز, ہینڈ پکڈ آفیسرز who did their best in doing everything, and we had an opportunity to do something for our country, and we were doing it, and we were idealistic, and let's do it. ریاض ملک صاحب ٹرانسفر ہو گئے, اس کے بعد عبداللہ یوسف صاحب آ گئے. عبداللہ یوسف صاحب واز اے گڈ آفیسر ٹو. ان کی تھوڑی سی ظاہر کسٹم کی انڈرسٹینڈنگ کمزور تھی, تو جو فیصلہ پہلے 10 منٹ میں ہو جاتا تھا وہ اب 3 مہینے میٹنگوں پہ ہوتا تھا. بٹ ہی واز اے ویل میننگ آفیسر, اینڈ وی ور گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. دین پرائم منسٹر صاحب چلے گئے, پریزیڈنٹ صاحب چلے گئے,
پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی، اینڈ جب سارا اوپر کا لاٹ جس کے لیے ہم کام کر رہے تھے وہ تبدیل ہو گیا، تو ہمارے لیے زندگی بڑی عجیب ہو گئی تھی. everybody was against us. There was nobody. We were that rogue band of soldiers who were fighting without their generals, and there was nobody there to support us. بہرحال اس وقت تک ایک بہتر چیز یہ ہوئی تھی کہ جو پروجیکٹ اپنی ایک جگہ پہ پہنچ رہا تھا، اسٹیبلائز ہو چکا تھا، 2 سال سے چل رہا تھا، اینڈ everybody could see it was doing tremendously well, so it was very difficult to unwind it. اینڈ میری زندگی چونکہ 2001 سے 2007 تک ابھی تک مطلب میں نے ہر چیز ڈیلے کی ہوئی تھی، تو میں نے بھی 1 سال کی چھٹی لی اور میں کینیڈا آیا. جب میں کینیڈا آیا تو پیچھے ایک اسکینڈلس شروع ہو گئے. خیر جیسے ہی ساری گورنمنٹ چینج ہوئی تھی تو پروجیکٹ کے تو سب اگینسٹ تھے، اینڈ ایوری بڈی واز لوکنگ فار ویز ٹو کائنڈ آف کل دا پروجیکٹ. ہر قسم کی انکوائریاں اور انویسٹیگیشنیں شروع تھیں. کبھی FIA بلا رہی ہے، کبھی نیب بلا رہی ہے، ہمارے گھر کے بجلی کے بل دیکھے جا رہے ہیں، پچھلے 5 سال کے بل لے آئے ہیں، کہ بچوں کے اسکولوں کی فیسیں، پتہ نہیں بینک اکاؤنٹس اور کیا کیا. بٹ ظاہر ہے کچھ کیا نہیں تھا تو کسی کو ملا بھی کچھ نہیں، اور اکراس دا بورڈ کسی آفسر پہ کچھ نہیں تھا. پروموشنز روک دیا گیا. اظہر مجید خالد صاحب کو ریٹائر کر دیا گیا گریڈ 20 پہ، ان کو پوسٹ آؤٹ کر دیا گیا، اگلا پروموشن نہیں دیا گیا. میں ان دا مین ٹائم چھٹی لے کے جب کینیڈا آیا ہوں تو پیچھے ایک اسکینڈل شروع ہوا کہ جی عاشر صاحب جی 6000 کنٹینر لے کے بھاگ گئے. اب میں نے یہ سوچا کہ یار اگر میں اب واپس نہیں جاتا نا اسٹیج پہ تو میں اپنے گلے لے لوں، اور یہ پاسبلی چاہتے ہی ہیں. میں اگلے دن صبح فلائٹ پکڑی اور میں واپس پاکستان پہنچ گیا. میں کہا جناب 6000 کنٹینر ہے نا، کمپیوٹر میں تو ایک سوئی نہیں گھومتی، آپ مجھے ایک کنٹینر نمبر تو بتائیں کون سا کنٹینر ہے جو 6000 کنٹینر میں لے گیا. جب دیکھا تو ظاہر اب کون سے کنٹینر ملنا تھا کیونکہ تھا ہی کوئی نہیں. تو بڑی انکوائریاں، وہی میں نے کہا کہ جی ہر محکمے ہر ایک نے کر لیا، آخر میں پتہ چلا کچھ نہیں. پھر یہ کہ جی ریونیو کلیکشن جو ہے نا جی ریونیو ڈاؤن ہو گیا. جب اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھے گئے تو پیکس کی کلیکٹ ریٹ فار ایوری 100 روپیز کمنگ انٹو پیکس and for every 100 rupees coming to any other collectorate which was not automated, PAX mein the rate of collection was 16 rupees for every 100 rupees. The nearest one was 11 rupees. So PAX ne straight away 5% which is 11 or 16 کو اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 150 times آپ کا 150% آپ کا ریونیو انہینسمنٹ تھی. سو جس اینگل سے آ کے اس پروجیکٹ کو دیکھتے تھے اس پروجیکٹ میں کوئی ڈیفیکٹ ہی نظر نہیں آتا تھا، اور کسی پہ آپ کچھ کر نہیں تھے سکتے. لیکن ظاہر ہے اب سب کو تکلیف بھی بہت تھی اور اوپر کوئی سپورٹر بھی نہیں تھا کہ جی یہ تو بند تو کرنا ہی کرنا ہے. خیر ایک دن ہم سب سسپینڈ ہو گئے. حکومت کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو سسپینڈ کرتے ہیں تو آپ 90 دن کے اندر اندر اسے بتائیں گے کہ بھائی اس نے کیا کیا. ہمارے 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، ہمیں کوئی چارج شیٹ ہی نہیں تھا دیتا. سڈنلی وی اسٹارٹیڈ ریئلائزنگ کہ ہمارے پیچھے کیا بولوں خفیہ ادارے اب ہمارے پیچھے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، کیونکہ محکمے نے ان کو یہ بتایا کہ ہم ملک کے دشمن ہیں. جو ہماری پوری ٹیم ہے، all of us were suspended. Okay. And very soon we found ourselves in safe houses. And ایلیگیشن ہم پہ یہ تھا کہ جی ہم CIA کے ایجنٹ ہیں اور اس سے پاکستان کی جتنی اسٹریٹجک انفارمیشن ہے وہ ساری امریکہ کو جا رہی ہے، اور یہ سرورز جو ہیں امریکہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ فلانا ہے اور یہ ڈھماکہ ہے. اور ہمیں نہ کوئی چارج شیٹ دیتا تھا اور نہ زندگی آگے چلتی تھی. سو وی جسٹ جب فائنلی وی گٹ ٹو دوز سیف ہاؤسز تو وی ایکسپلین ٹو دیم کہ یار پلیز یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ سرور امریکہ میں پڑا ہوا ہے، ایک 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 گریڈ 10 کا آدمی چاہیے. کسٹم ہاؤس کے فرسٹ فلور پہ 2 اسٹیل کے دروازے ہیں، اس کے پیچھے تمام سرورز پڑے ہوئے ہیں. اس کی ایکسیس دنیا میں کسی کو نہیں ہے. اس کی جتنی نیٹ ورک ہے اور سیکیورٹی ہے وہ پرال کے لڑکے مینیج کرتے ہیں. آپ ان سے جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اس پہ ایکسیس کس کو ہے، کسی کو ایکسیس نہیں ہے. سو دس از آل ان دی ایئر اینڈ our lives have been. کیونکہ ایشو یہ ہے نا جب آپ کو کچھ نہ ملے تو آپ نیشنل سیکیورٹی ایشو بنا دو. جب نیشنل سیکیورٹی آپ نے ایشو بنا دیا تو پھر ظاہر ہے پھر آپ کو کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں. خیر میکنگ اے لانگ اسٹوری شارٹ جی، 3 سال بعد ہمیں چارج شیٹ ملی.
जब तक ज़ाहिर प्रोजेक्ट का तो सत्यानाश मार दिया था ना, बिकॉज वी वर ऑल सस्पेंडेड एंड specific teams were picked up to put and placed there to kill it, remove all the security features. Anyway, उसके बाद our names were placed on exit control list पहले से 2009 से लेके मेरे ख्याल 2015 तक हम सब exit control list पे थे. Lubna Jafar Ali, great custom officer, worked very, very well. She left the country, resigned, went to Japan. Irfan Sarfaraz resigned, left. उमर जब आया था तो आप उसको देखते और अब आप उसको देखें. अज़हर मजीद साहब, मैंने कहा जी रिटायर हो गए और उनकी प्रमोशंस नहीं दी गई उन्हें. आशिर अजीम ज़िद्दी आदमी. आई वॉज ऑफ द व्यू कि तुम 100 साल ले लो, इंक्वायरी कर लो. जब कर लो ना तो फिर मैं उस वक़्त जब ऑनरेबली एक्विट होऊंगा तो अपनी पेंशन लूँगा और ऑनरेबली डिस्चार्ज लूँगा. और फिर मैं, क्योंकि ये मैं नौकरी नहीं थी करनी, इसमें मैंने असेंबली भी देख ली थी कि कैसे चलती है, एग्जेक्टिव भी देख लिया था कैसे चलता है, अदारे भी देख लिए थे कैसे चलते हैं, जो ऑफिसर्स मेहनत करते हैं वो कैसे नौकरियां छोड़ के चले जाते हैं और अपना मुल्क छोड़ के चले जाते हैं. और हम क्या लोगों के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और जो क्रिटिकल काम करने हैं वो करने में हमारा कितना कोई इंटरेस्ट है, ये सब देख चुका था. और फिर जिस दिन मुझे सीनियर मैनेजमेंट कोर्स का लेटर आया, हमारा सीनियर मैनेजमेंट कोर्स का लेटर होता है जब आपको प्रमोट किया जाना होता है, सब इंक्वायरियों के बाद जब वो मुझे आया और अब मुझे पता था कि मैं अगले रैंक में जा रहा हूँ, उसी दिन मैं दफ्तर गया एंड मैंने कहा बिफोर दिस डे इज़ ओवर आई एम गोइंग टू रिज़ाइन, रिक्वेस्ट अर्ली रिटायरमेंट. वेरी ग्रेटफुल, दे गेव मी अर्ली रिटायरमेंट, ऑनरेबली एक्विटेड एंड आई सेड थैंक यू. और पाकिस्तान जिंदाबाद.